بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس شارٹ نوٹس پہ آپ سب کی آمد کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور آج کی اس پریس کانفرنس کے 2-3 اغراض و مقاصد ہیں. سب سے پہلی بات جو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ سب کے سامنے اور آپ کے توسط سے عوام پاکستان کو پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہیں کہ نواز شریف کی آمد جس انداز میں ہوئی اور جو ٹریٹمنٹ ان کو عدالت کی طرف سے دی گئی، یہ اس کی نظیر ہمارے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں نہیں ملتی ہے. یہ ضرور پایا جاتا ہے قانون کی کتابوں میں کہ اگر کوئی شخص ملزم قرار دیا جائے اور وہ تاخیر سے آئے تو اور جس شخص کے ابھی تک ٹرائل نہ ہوئے ہو وہ اس شخص کو جو ہے پروٹیکشن بیل ماضی میں دی گئی ہیں. لیکن ایسی کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک شخص جس کو سزا ہوئی ہو 2 کیسز میں، جس کی اپیل خارج ہو، جو 426 کے تحت سزا معطل کروا کے 4 ہفتے کی بانڈ دے کے بھاگا ہو، اور جب یہ 4 سال کے بعد واپس آ رہا ہے تو ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ضمانت کے بانڈ کو جو ہے فورفیٹ کروایا، اس کو جمپ اوور کیا، آپ نے ضمانت کے شرائط وائلیٹ کیے، آپ نے قصداً آپ یہاں دبئی بھی آتے رہے، سعودی عرب بھی آتے رہے، دنیا بھر میں گھومتے رہے، لیکن پاکستان آنے کا آپ نے نہیں سوچا. اس معزز عدالت ہائی کورٹ اسلام آباد کی احکامات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں کی، اور یوں اپنے اندازے سے، اپنے طریقے سے آپ نے خود ہی ٹائم چن لیا. اور ٹائم چننے کے بعد اب آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان آؤں بھی تو میں کنوکٹ یعنی مجرم ہونے کے باوجود بھی میرا شاندار استقبال ہو، اور اس شاندار استقبال کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے وقت پہ پاکستان میں آ کے عدالت میں پیش ہوں. اور یوں جو اس کی درخواست آئی تو کسی کنوکٹ کے لیے، کسی مجرم کے لیے اس طرح کی ریلیف جو ہیں وہ ہماری جوڈیشل ہسٹری میں جو ہیں وہ اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. اور جس پہ ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جیل میں 2-3 دفعہ کہا تھا کہ یہ ان کی آمد اور ان کو جو ٹریٹمنٹ عدالتوں سے ملے گی اس پہ پاکستان تحریک انصاف کو گہری نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ انہی عدالتوں میں ہمارے مقدمات زیر سماعت ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہیں، جو یارڈ سٹک ہمارے لیے استعمال ہو رہے ہیں، یا جو قانون کے مطابق ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہ اس سے قطعاً مختلف ہیں جو ٹریٹمنٹ نواز شریف کو دی گئی. میاں نواز شریف صاحب کے لیے سول ایویشن اتھارٹی نے لیٹر جاری کیے ہیں کہ جی ان پہ 2 جہاز پول گرائیں گے، اور تمام سرکاری آفیشلز جو ہیں وہ اس کوشش میں سرگرداں ہیں کہ نواز شریف کی آمد اور مینار پاکستان پہ PMLN کے جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے کس طریقے سے جو ہیں گاڑیاں ارینج کر کے لوگوں کو پنڈال تک پہنچایا جائے. تو لہذا ان کی جب لندن سے روانگی ہوتی ہیں تو نظر آتا ہے کہ پاکستان کے ہائی کمشنر جو ہیں وہ ان کے ہم رکاب ہیں. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مجرم اشتہاری کو اس طرح لندن سے روانگی کے وقت کوئی آفیشل پروٹوکول نہیں ملا ہے. اب آنے سے قبل ہی مین سٹریم میڈیا پہ ان کے پرائم منسٹر کے اشتہار چل رہے ہیں، اور یہ بھی کوڈ آف کنڈکٹ الیکشن کے لیے اس کی خلاف ورزی ہے. لگتا یہ ہے اور باور کرایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان کے سفید و سیاہ کے مالک بن چکے ہیں، اور یہ تمام کوششیں، تمام امپریشنز ہونے والے
الیکشن کو فیئر اور ٹرانسپیرنٹ بننے نہیں دے رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی ان تمام چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے اور پاکستانی عوام کو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے یہ گزشتہ ملاقات میں پیغام دیا تھا کہ عوام پاکستان یہ دیکھ لیں کہ ان کا ملک جو ہے کس جانب جو ہے ہانکا جا رہا ہے. ایک ایسے شخص کے لیے پورا نظام جو ہے داؤ پہ لگایا گیا ہے جو کہ ماضی میں متعدد دفعہ کنوکٹ ہوا. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے قبل متعدد دفعہ ویڈیو پیغامات میں کہا تھا کہ یہ شرائط طے پائی گئی ہیں کہ جب میاں نواز شریف پاکستان آئیں گے تو مجھے جیل میں قید کیا جا چکا ہوگا. جب وہ آئیں گے تو ان کے کیسز کے لیے راہ ہموار ہو چکی ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب آن ریکارڈ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کو گارنٹیز دی گئی ہیں. تو لہذا عدلیہ سے خصوصاً سپیریئر عدلیہ سے میں دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ نظامی انصاف میں وکلاء بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اور اگر عدالتوں کے امپارشیلٹی پہ کوئی سوال اٹھتا ہے یا لوگوں کا فیتھ جو ہیں یا ان کا عقیدہ نظام انصاف پہ کمزور ہوتا ہے تو انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی وکلاء بھی متاثر ہوتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے کہ گویا اتنی بڑی عدالت جو ہیں وہ کسی شخص کو قانون سے ماوراء کوئی ٹریٹمنٹ دے رہی ہے. اس کے بعد جو آج کی پریس کانفرنس کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کل سپریم کورٹ کا واقعہ جس کے نتیجے میں انہوں نے کل خفیہ طور پہ ایف آئی آر درج کی ہیں. اس ایف آئی آر میں آج میں نے ضمانت قبل از گرفتاری کرا لی ہیں. اس پہ میں اپنا موقف اب دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت ساری چیزیں عیاں ہوئی ہے. جو پولیس افیشل یا کانسٹیبل جو ہماری گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچا اس وقوعے سے قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کے سامنے ان کو منع کیا گیا کہ وہ ہمارے پیچھے نہ آئے اور جس پر ان کے اور میرے جونیئر کے بیچ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. جو ہی میں اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں داخل ہوا ایک ناکے سے گزرنے کے بعد جہاں پہ وکلاء سے نام پوچھا جاتا ہے اور یہ جو پارکنگ ہیں یہ وکلاء کی پارکنگ ہوتی ہیں یا سپریم کورٹ کا عملہ جو ہے اپنی گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کرتے ہیں. تو میں جب اندر گیا تو جو ہی میں نے گاڑی دوسرے ناکے جہاں پہ ہم سپریم کورٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کی. یہ شخص پیچھے سے آیا اپنی موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کی اور وہاں سے گالیاں دینے کے بعد گاڑی اپنی بائک آگے لے آیا اور یوں اس نے پولیس والوں کو بلایا اور ان کو کہا جی کہ میں بھی آپ کا پیٹی بند ہوں اور ساتھ میں گالیوں کی بوچھاڑ کی. میرے جونیئر ان سے گتم گتہ ہوئے جس پر میں ان کو گلو خلاصی کے لیے گیا تو اس نے مجھے گالیاں دی اور جس کے بعد یہ واقعہ کیمرے پہ ریکارڈ ہوا. یہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ پولیس والا جو تھا یہ تعاقب کی ذمہ داری آئی جی اسلام آباد نے ان کو تفویض کی تھی اور یہ واقعہ جو ہیں پلان شدہ تھا. اس کے تائید میں 2-3 چیزیں میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 ان سپاہی کو میں نہیں جانتا ہوں اور نہ کبھی اس طرح کوئی انٹریکشن ہوا. یہ حضرت جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کیا کر رہے تھے جبکہ یہ کہتے ہیں میں پولیس لائن میں ہوں. دوسری بات یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سیدھا اس راستے سے اندر داخل ہوتا ہے جس راستے میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ جمع کرنا ہے یا سروس کارڈ جمع کرنا ہے. ان کو کارڈ جاری ہونا تھا. یہ سیدھا بلا روکے یہ آ جاتا ہے میری گاڑی کے پیچھے. اس کو میرا تعاقب دوبارہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ ایف آئی آر میں لکھتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھائی گئی. تو گاڑی چڑھائی جانے کا جو یہ جھوٹ ہے
یہ وہی افنان اللہ کی ایف آئی آر کی طرح جھوٹ گڑا گیا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی گئی. پاکستان میں آج کل پولیس کا کام جو ہیں وہ جھوٹے ایف آئی آرز کرنے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ لوگوں کو مقدمات میں ملوث کرنا ہے. تو یہ شخص جو ہیں یہ بعد میں گڑ لیتا ہے کہ جی اس پر گاڑی چڑھانے کی کوشش کی گئی جس سے یہ بچ گیا. اب کسی شخص کو چونکہ اقدام قتل کی ایف آئی آر ہیں تو کسی شخص کو قتل کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ سب سے پہلے اس کے پیچھے کوئی موٹیو ہونا چاہیے, کوئی مینزریہ ہونا چاہیے. تو یہ حضرت ایف آئی آر میں تو اس کا ذکر نہیں کیا کہ بھئی اس کے پیچھے کیا مینزریہ ہیں, کیا موٹیو ہیں, محرک کیا ہیں. پھر جو ہیں یہ وضاحت دے ہی نہیں سکتا ہے کہ کس طرح دندناتا ہوا, گالیاں نکالتا ہوا, دھمکیاں دیتا ہوا یہ مسلح, کیونکہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جب زمین پہ گرا تھا تو اس کے پاس پستول تھی جس کا بعد میں مجھے میرے لوگوں نے بتایا اور ہم اس وقت اس سے چھین لیتے اگر مجھے علم ہوتا. مسلح یہ سپریم کورٹ میں اندر گھستا ہے, پولیس والے کیوں اس کو روکتے نہیں ہیں؟ پولیس والے جو ہیں اس کی انٹری کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کو کارڈ کیوں نہیں جاری کرتے ہیں؟ پھر یہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے, کیمرے میں نظر آ رہا ہے میری گاڑی کے آگے بائک کھڑی کرتے ہی ساتھ میں للکارے مارتا ہے, پولیس والوں کو بلاتا ہے, پھر اس کی گالیاں اس ویڈیو میں سنی جا سکتی ہے. تو یہ گالیاں نکالتے ہیں. کس طرح ایک سپاہی کی اتنی اوقات ہو سکتی ہیں, اس کی اتنی حیثیت ہو سکتی ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے وکیل کے پیچھے اندر سپریم کورٹ میں گھس کے اس طرح کا ارتکاب کریں, اس طرح جرم کریں. اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, بات آگے یہ چلتی ہے کہ اچانک کوئی پراسرار ویڈیو میکر, ویڈیو بنانے والا اس 35-40 سیکنڈ کی وقوعے کے لیے اس کا کیمرہ تیار رہتا ہے اور وہ ویڈیو بھی بن جاتی ہیں. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ لوگ اندر اور باہر, آگے ویڈیو والے کا وہاں پہ موجود ہونا اور وہ ویڈیو والا ابھی تک سامنے ہی نہیں آیا ہے کہ وہ کون شخص تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ منصوبہ بندی کے تحت ویڈیو بنانے والے کو وہاں پہ کھڑا کیا گیا تھا. منصوبہ بندی کے تحت بقایا پولیس والے آئے جنہوں نے اس کے ساتھ مل کے میرے جو گارڈز تھے یا جو میرے جونیئر تھے ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری منصوبہ بندی صرف اس ایف آئی آر کو درج کرنے کے لیے کی گئی تھی. یہ شخص مسلح آیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کا یہ فرض تھا کہ اس شخص کو گرفتار کرتے. الٹا چور ڈانٹے کوتوال کو یہ جاتا ہے تانا سیکریٹریٹ اور وہاں سے پرچہ برآمد ہوتا ہے فوراً. ہم یہاں پہ ایسے پرچے کروانے کے لیے 1 مہینہ لگ جاتا ہے, 22 کرتے ہیں, پرچے درج نہیں ہوتے. ان حضرت کا پرچہ 506, 324, 352 کے تحت درج ہوتا ہے اور 352 یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا سٹیج اس ایف آئی آر کے لیے تیار کیا گیا تھا اور اس ایف آئی آر کے آرکیٹیکٹ, اس پورے ڈرامے کے تخلیق کار وہ آئی جی اسلام آباد ہیں جس کے خلاف میں متعدد کیسز میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو اس کی پولیس کی وساطت سے اٹھایا نہ گیا ہو. اسلام آباد میں کتنے پی ٹی آئی کے ورکرز اٹھائے گئے. اس نے شہریار افریدی کو اغوا کیا اپنے گھر سے رات کے کوئی 1 بجے سے اوپر. انہوں نے رام ترقی کے بھائی کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا, وہاں پہ سیف کاٹا, 40 لاکھ روپے اور 15 تولے سونا لے گیا, جس کے حوالے سے آئی جی اسلام آباد کے خلاف میری درخواست پہ سیشن جج اسلام آباد نے پرچے کا حکم کیا, جس کے خلاف یہ اپیل میں گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ زیر سماعت ہیں. پھر بہت سارے متعدد کیسز میں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے ان کے خلاف کیسز کیے جو ابھی بھی زیر سماعت ہیں, جس میں سے ایک کیس میں ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی اسلام آباد کے خلاف تموین عدالت کے نوٹس جاری ہو چکے ہیں. تو لہذا انہوں نے پاکستان, اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بندہ ہے, رانا ثناء اللہ اس کو لایا تھا اور یہ فیئر
اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، ابھی تک یہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں الیکشن کمیشن میں اس کے یہاں پہ بیٹھے جانے کے عمل کو چیلنج کر رہا ہوں۔ یہ نہیں بیٹھ سکتا ہے اگر فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات بار بار میں کہہ چکا ہوں، اور یہ تمام یہ جتنے پولیس والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہ سن لیں، آپ پرچہ کریں گے میں استغاثہ کروں گا، کرمنل کمپلینٹ کروں گا، آپ تو چلے جائیں گے، لیکن انشاءاللہ میں اپنے کیسز کو آپ کے خلاف منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ دوسرے جو بھی کیسز میرے خلاف درج کرے گا اس نے ان کیسز کو ثابت بھی کرنا ہے، اور جب کوئی کیس ثابت نہیں ہوگا تو میں ملیشیس پراسیکیوشن کے حوالے سے ان کے خلاف ہرجانے اور ڈیمیجز کے کیسز کروں گا۔ ایک آخری بات، اور یہ پرچوں سے میں ڈرنے والا بندہ تو ہوں ہی نہیں، تو آپ 3 کر لیں، یہ تیسرا پرچہ ہو گیا، اور یہ آپ اس کے پیچھے 2 صفر اور ڈال دیں، 300 کر دیں، لیکن میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی ظالم کے آگے نہ کبھی جھکا ہوں نہ جھکوں گا، اور جو میرے ساتھ ذاتیات کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ذاتیات کروں گا۔ نہ میں کمزور آدمی ہوں اور نہ میں اتنا اپنے اعصاب سے کوئی نازک ہوں کہ آپ کے ان گھٹیا ہتھکنڈوں کے آگے میں جو ہے کوئی اپنے آپ کو سبڈیو کر دوں۔ انشاءاللہ میں وکیل ہوں، اور وکیل جو ہیں ایسے کارہائے جو کہہ دیتے ہیں گندے کا کام جو ہے ان کو تشخیص بھی آتی ہے، سمجھ بھی آتی ہے۔ میں نے آج ہی آئی جی اسلام آباد اور اس سپاہیوں اور دیگر پولیس والوں کے خلاف کرمنل استغاثہ بنا لیا ہے۔ کل انشاءاللہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف میرے اوپر اقدام قتل کا مقدمہ میں کل فائل کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ آئی جی صاحب اب آپ پرچہ کریں گے، میں آپ کے خلاف استغاثہ کروں گا۔ اور پشتو میں کہتے ہیں نا کہ لاست آزاد اتورا دے تیرا، جو آپ لوگ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر سکتے ہیں آپ کریں۔ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا پالا ایسے بندے سے پڑا ہے جو مر تو سکتا ہے لیکن ان چھوٹی گٹیا اور یہ ان حرکتوں کے آگے کوئی سرنگو نہیں ہو سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کے کیسز تمام سیاسی نوعیت کے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے، اس کا کام آسان بنانے کے لیے، پی ٹی آئی کو کمزور کرنے کے لیے، جس طرح یہ کمزوریوں کے لیے کوششیں ہو رہی ہے، اس لیے نظر بند رکھا گیا ہے۔ لیکن تمام ارباب اقتدار یہ سن لیں کہ نہ عمران خان جھکنے والا ہے، اور نہ ان کے پیروکار، اور نہ اس کے فالوور، اور نہ ان کے وکلاء۔ ہم ہر قسم کے ظلم جبر کا یہ سامنا کر رہے ہیں۔ شنید ہیں کہ خان کو جو ہے فیصل آباد میں ایجنسی کے دفتر پہ اٹیک میں امپلیکیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بھی شنید ہیں کہ وہ خان صاحب کو جو ہے مزید تکلیف دینے کے لیے ملٹری کورٹ کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ ملٹری کورٹ میں ٹرائل بہت ساروں کی شروع ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں سٹیٹمنٹ دیا تھا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہ کوئی ٹرائل شروع نہیں ہوں گے، پشاور میں جو ہیں اب آخری مراحل میں ہیں۔ تو لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی دستبستہ عرض گزار ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور جب وہ کیس لگے گا اور کوئی فیصلہ آئے گا تو تب تک کہیں گے جی ان کے پاس تو اپیل کا حق ہے، وہ تو ان کے ٹرائل ہو گئے ہیں۔ تو لہذا چیئرمین عمران خان، ان کی لیگل ٹیم اور ان کے پارٹی کے فالوور، ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وقتی طور پر ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور اس میں کسی حد تک یہ لوگ کامیاب ہیں، لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے۔ 26 تاریخ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے پی میں انشاءاللہ کنونشن شروع کرے گی۔ ہم عدالتوں کے سامنے بھی گئے ہیں، کورٹس کو کہا ہے کہ جی این پی، جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیز جو ہیں وہاں پہ کے پی میں کیمپین شروع کر چکے ہیں۔ ہمارے ورکر آپس میں بھی بیٹھتے ہیں تو پرچہ ہو جاتا ہے۔ یہ ظلم جو ہے مزید جو ہے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ جو ہی پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس حوالے سے کوئی پازیٹیو حکم نامہ جاری کرتی ہے تو
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले केपी से आगाज करेगी और इंशाल्लाह हमने इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है, इलेक्शन हम कंटेस्ट भी करेंगे, हमारे उम्मीदवार, और जहां पे जरूरत होगी तो कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुस्तहकम उम्मीदवारों को फील्ड में उतारे। आप सबका मैं मशकूर हूं कि आप तशरीफ लाए। मरवत साहब ये बताइएगा, कल उस बंदे ने आपका पीछा किया, आपने कहा कि हमने उसे मना भी किया, वो नहीं हटा, आप 4-5 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वीडियो में भी, उसको पकड़कर आपने पुलिस को बुलाकर उसके हवाला क्यों नहीं किया? दस्तगिरबार होना भी तो आता अदालत में एक मुनासिब चीज़ नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? और फिर 4-5 लोग उसको मार रहे हैं, वीडियो में ये भी देखा जा सकता है, और वो लोग सारे आपके ही हैं या कोई और लोग भी थे वहाँ पर जो सिर्फ आपका नाम इस्तेमाल करके उसको पीट रहे थे? ये वीडियो चूंकि आपने देखी होगी और सबने देखी होगी, तो ये 4-5 जरा मुबालगा है। उसमें 2 लोग जो हैं मेरे साथ नजर आ रहे हैं, तो 3, लेकिन आप वो पुलिस वालों को क्यों माइनस कर रहे हैं जो इसकी इमदाद के लिए आ गए थे, वर्दी में मौजूद थे और उन्होंने मेरे लोगों पे हाथ डाला था, तो लिहाजा हम 3 थे, वो 4 थे, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि वो पुलिस और ये उसका अंदर आना, वहां तक पहुंचना, ये तो एक स्टेज ड्रामा था। तो ये मेरा काम तो नहीं है कि मैं उसको पकड़ के पुलिस मौजूद थी तो पुलिस खुद पकड़ती। तीसरी बात, अदालतें जो हैं वो हमारे लिए हमारे घर की तरह तकद्दुस रखती हैं, और जहां हम सुबह शाम सारी जिंदगी हमारी अदालतों में गुजरती है, तो अगर कोई आपके घर में आता है और सफेद परचात में है और वो आपका सुप्रीम कोर्ट जैसी बिल्डिंग का लिहाज न करते हुए उतरती गालियों की बौछार करता है, धमकियां देता है, मुसल्ला है, तो किसकी गैरत ये गवारा करेगी कि सर झुका के चला जाए? इस सुप्रीम कोर्ट में सारी उम्र आना जाना है, तो मैं क्यों कर जो है सर झुका के आगे जा सकता? जो शख्स देखें, ये सब पाकिस्तानी समझ लें। कल ARY और जियो टीवी ने कहा शहरी को जो है उसकी धुलाई कर दी। अब ये आपकी साफत है, यानी उसको आपने शहरी बना दिया जो मेरा ताक़ुब कर रहा था। आपने मेरा वर्जन नहीं लिया, आपने मुझे विलन के तौर पे पोर्ट्रे किया। एक शख्स मेरे घर में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदालत उज़्मा में मेरे पीछे आ रहा है, गालियां दे रहा है, ताकुब करता हुआ आ रहा है, उसको रोका नहीं जाता है, उसका कैमरामैन बैठा हुआ है, और आप मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं सर झुका के चला जाता। अगर एक दफा कोई आदमी गालियां या मार खा ले तो फिर सबके आगे आपने अपना ये जो थोपड़ा है वो आगे रखना है और लोगों ने चपेड़े मारनी है। जो भी गाली देगा, जो भी हो, आइंदा भी कोई देगा तो गाली में कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और गाली देने वाले वो कहते हैं ना, आपकी आजादी उस वहां तक खत्म होती है जहां मेरी नाक शुरू होती है। ये जबान जो मुंह में है ये गालियों के लिए नहीं है कि खल्को खुदा के को गालियां दे। आप पुलिस के सिपाही हैं तो आपकी जुर्रत इतनी बढ़ गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट में घुस के सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को आप कहते हैं माँ बहन की गालियां देते हैं। लिहाजा जो मैंने किया है या जो हुआ है, और एक बात और, मुझे मेरे कबीले ने मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ाऊं, तो मैंने 18 लोग जो हैं अपने कबीले से बुलवाए हैं। आज के बाद जो है मैं इंशाल्लाह पूरा मुस्तनद हैसियत में फिरूंगा, और जो भी आइंदा मेरे कोई रास्ता रोकेगा मैं उन सबको वार्न करना चाहता हूं कि मैं कानून मुझे हक दिफा देता है। ये आए दिन पर्चे, आए दिन ये मार दाड़, ये जो लोग कर रहे हैं मेरे साथ, आइंदा के लिए मैं खूब तैयारी करके जो है इस्लामाबाद में जो है अगर किसी ने मेरी तरफ टेढ़ी आंख से देखा तो इंशाल्लाह ऐसी आंख निकाल दूंगा। कल से कहा जा रहा है कि वो IB का बंदा था, आप कह रहे हैं कि वो पुलिस कांस्टेबल था, तो जरा कंफर्म कर लें कि वो FIR से पता चला कि वो पुलिस का। पहले उसने कहा था जी मैं एजेंसी का आदमी हूँ, हाई कोर्ट के साथ उसने कहा था मैं एजेंसी का आदमी हूँ। वो पुलिस का बंदा निकला जो भी था, लेकिन पुलिस के बंदे का लाइन में तुम्हारी वो, चूंकि ये लाइन का बंदा था, लाइन वाले इसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, तो लिहाजा अगर कोई शख्स मेरा ताकुब भी करता है ये बजाते खुद एक जर्म है।
आप कह रहे हैं 18 बंदे आपने बुलवा लिए हैं इस्लामाबाद में, दफा 144 लगा रहता है अक्सर, तो ये उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी? फिर तो कानूनन आप एक जुर्म करेंगे। आपको क्या लगता है कि फिर भी हक़ दिफा आपको कानून? देखिए, वो 144 इस तरह नहीं है। वो आप क्या कोई सियासी काम के लिए लोगों को जमा करते हैं, आपकी भीड़ बनती है। हर एक शख्स जो है उसको कानून ये हक देता है कि वो अपना दिफा करें। अगर मैं अपने दिफा के हवाले से अभी सेंसिटिव ना हो जाऊं और कल कला को जो है कोई इस तरीके से मुझे गोली मार दे, तो बाद में मैं या मेरा कबीला अरमान करे कि उस वक्त हमने क्यों नहीं दिया। कोई गारंटी मेरी लाइफ की दे सकता है? ये कमबख्त कल मुसल्ला आया था, उस वक्त पिस्तौल से ये फायर कर सकता था। तो लिहाजा अब इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं अपनी, चूंकि आजकल अखराजात बहुत ज्यादा हैं, वो कई अरसे से मुझे कह रहे थे इन्होंने मेरा घर गिराया, यानी जुल्म पे जुल्म करते जा रहे हैं। अफनानुल्लाह की 2 चपेड़ों की उन्होंने FIR कर दी और वो उसने एकदम में अपना थ्रेटन यानी इंटिमिडेशन का केस बनाया। तो ये जो मेरे साथ कर रहे हैं, और मेरे लोग या हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये इससे भी ज्यादा आगे गुजर जाएं। अफजल मोहर्रम साहब ये बताएं, जो 18 लोग आएंगे वो असले से लेज होके घूमेंगे? देखिए, बात तो सुनिए, हाँ, या खाली हाथ होंगे? और दूसरी बात ये है, कभी चपेट मारना, कभी किक्स करना, क्या मार्शल आर्ट किया है आपने, टाइक्वांडो किया है, जिम करते हैं, क्या है खास, क्या है? क्या प्रैक्टिस का कहीं और मौका मिलता नहीं है? तो आपको जो बंदा भी थोड़ा ऊंच नीच करना नजर आता है, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। बात यह है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं भीड़ लगाऊं अपने साथ। मेरा हजारों अफराद पर मुश्तमिल कबीला है और बड़े गम गुस्से में हैं। ये जो हरकतें हो रही हैं, हम शायद अंदाज़ा कर रहे हैं कि ये इससे भी आगे जाएंगे। जहाँ तक मुसल्ला होने की बात है, मैं काफ़ी अरसे से अपने इलाके में, आपको मालूम होगा कि बहुत सारी पुरतशद्दिद कार्रवाई का जो है मेरा ख़ानदान जो है विक्टिम रहा है। तो मैंने हुकूमत पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अवकात में हमें लाइसेंसेस जारी किए हुए हैं। मैंने 2013 में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली थी और वो अभी भी मेरे पास हैं, जिसकी NOC मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने दी हैं। ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अब समझ ये आ रही है कि अब अपने तई अपना बंदोबस्त सही करके रहना है। तो लिहाजा मेरे कानूनी हकूक हैं। एक पिस्तौल, कोई भी चीज़ इंशाल्लाह बिला लाइसेंस नहीं होगी, और मैं जो मेरे कानूनी हकूक हैं उनको मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज करूंगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, ये कहिएगा कि एक जानिब आप इमरान खान साहब के केसेस लड़ रहे हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तमाम तर PTI कारकुनान की नजरें आप ही पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ही के जो तनाजात हैं आए दिन सामने आते हैं, तो कैसे टैकल करेंगे? एक तरफ खान साहब के केसेस, एक तरफ आप अपने केसेस, मुश्किल नहीं होगी? और कैसे इस तमाम तर चीजों को टैकल डाउन करेंगे? केसेस, काम ही केसेस हैंडल करना है ना। ये भी एक केस है, ये केस है, हमारा काम ही यही है। खान साहब की केसेस डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे? किस तरह डिस्टर्ब होंगे? ये टक्के मार केस हैं, इनसे खान साहब के केसेस पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, और ये जो है ना, ये FIR मैंने कहा ना बार बार, 324 की दफा लगाई गई है इक़दाम कत्ल की, ये कोई मामूली वो दफा नहीं दफे पे नहीं होता है। कोई इसको गोली लगी होती तो 324 लगाते, यानी कि आपको मच्छर नहीं लगाए और 324 लगा दी। लाख लानत हो इसकी FIR पे। ये क्या FIR हैं? वो भाई हमारी जिंदगी इन FIR में गुजरी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले हैं। FIR का होना जरूरी नहीं है किसी को गिरफ्तार करने के लिए, शवाहिद का होना जरूरी है और इर्तिकाब जुर्म का होना जरूरी है। यानी कि आप कहते हैं इक़दाम कत्ल की, तो इक़दाम कत्ल के लिए 2-3 चीजें जरूरी होती है। नंबर 1, आपने उसको मारने के लिए कोई कोशिश की हो। अब वो हजरत जो हैं, फिर आपको मारने के लिए कोई मुहर्रिक होना चाहिए, यानी, और फिर आपकी ये नीयत होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है। अगर आप किसी को गोली मारते हैं, टांग पे गोली लगती है, आंख पे गोली लगती है, और दोबारा आप उसको गोली नहीं मारते हैं, तो अदालतें ये कहती है कि ये भी इक़दाम कत्ल नहीं है, क्योंकि आपने रिपीट नहीं किया, वाइटल पार्ट पे उसको गोली नहीं मारी। यहाँ पे तो हजरत जो हैं सिपाही हैं और वो मान रहा है अपने FIR में कि मैं इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट गया हूं।
تو اب عدالت نے کیا تعین کرنا ہے؟ یعنی وہ خود مان رہا ہے تو عدالت نے یہ تعین کرنا ہے کہ ایگریسر یہ ہیں یا ایگریسر میں ہوں. مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کمبخت پیچھے آ رہا ہے, تو مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ مسلح ہے, مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ پولیس میں ہے, مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ یہ گھس گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. تو لہذا فوٹو کاپی کرنے جا رہے تھے وہاں پہ ایف آئی آر میں. پولیس لائن کا وہ بھائی پولیس لائن میں یہ فوٹو اسٹیٹ کرتا نا, یہاں پہ فوٹو اسٹیٹ ہے. تو آپ دوسرا اس سے انٹرویو لے لیں, آپ اس کو. ایک چیز یہ بتائیے گا, مقدمہ درج ہو بلکہ آپ لوگ آئی جی اسلام آباد سے انٹرویو لیں. وہ ٹائم ہی نہیں دیتے. مقدمہ درج ہو چکا ہے, آپ کو تھانے تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے, تو آپ جائیں گے؟ جی میں قانون کی ہمیشہ پیروی, جب اپارہ میں افنان کا ہوا تھا تو میں گیا تھا تھانے میں, میں نے خود بیان دیا تھا. تو باقی میں دیکھیں آج میں نے پری اریسٹ کرائی, میں قانون کا پابند شخص ہوں, میں کوئی موقع دینا ہی نہیں چاہتا ہوں. کوئی عدالتی وارنٹ ہوگا, کوئی عدالتی جواز ہوگا, میں حاضر ہوں گا, لیکن ناجائز کسی کو اپنے اوپر ہاتھ ڈالنے نہیں دوں گا. شکریہ. شریف صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد, آدھا گھنٹہ سٹے کریں گے, چلیں گے نور خان ایئر بیس؟ اگر وہ مجھے موقع دیتے ہیں. کس کے لیے؟ ککس کے لیے؟ نہیں ویلکم. دیکھیں وہ تو نو والوں کے مرشد ہیں, تمام پٹواری حضرات جائیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. میں تو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پھول کی پتیاں برسے گی, باقی کوئی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر کوئی وہ کہیں مجھے کہیں کہ جی آپ چلے جائیں. فضا سے جہاز کے ذریعے پھول کی پتیاں ان پر نشاور کی جا رہی ہیں, تو اس پر کیا رسپونڈ کریں گے؟ بس پھول کی پتیاں زیادہ ہوں گی پاکستان میں, ہاں, کہ بس ان کو جو ہے فضا میں پھینکنے کے لیے حضرت مل گئے. انشاءاللہ یہ جیل میں ہوگا بہت جلد. سر آج تو شیخ رشید صاحب کا بھی پروگرام ریکارڈ ہو گیا, منیف فاروق کے ساتھ 8 بجے آئے گا. رہ تو اسی کالے کوٹ علی رہ گئے ہو, ٹکٹ کس کو دیں گے خان صاحب اس دفعہ؟ دیکھیں جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے ان کو آپ شمار کر لیں, 40 50 60 70 100 لوگ ہوں گے. تو بھائی پاکستان تحریک انصاف میں ہر وہ شخص شیخ رشید ہیں جس پہ خان ہاتھ رکھ لے. ہر وہ شخص جو ہیں وہ حبیب کا کیا نام تھا, فاروق حبیب ہیں. ہر وہ شخص جو ہیں وہ ڈار ہیں, عثمان ڈار ہیں. ہر وہ شخص جو ہیں وہ فواد چودھری ہیں جس پہ خان ہاتھ رکھ دیں. پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن میں, پاکستان تحریک انصاف کو کمپین کی ضرورت بھی نہیں ہے. آلریڈی خان صاحب خود کہتے تھے کہ ہماری کمپین ہو چکی ہے, لوگ بڑے بیٹے ہیں. تو لہذا شیخ رشید صاحب کو اگر لیکن شیر افضل مروت صاحب 50% کابینہ اس وقت تقریباً پریس کانفرنسز یا انٹرویوز کر چکی ہے, تو اگر نئے بندے آئیں گے ان کو تب تجربہ نہیں ہوگا تو بڑا مشکل نہیں ہوگا اگر دوبارہ سے خان صاحب. یار بات سنو, وہ جب تجربہ کار تھے نا وہ جب بڑھ گئے تو آپ نئے والوں کی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آپ سمجھ لیں 17 میں شامل ہوا ہوں لیکن اب منظر عام پہ آیا ہوں. تو اگر کوئی نئی لیڈرشپ آتی ہیں, جوان لوگ آتے ہیں, اسٹرانگ لوگ آتے ہیں, تو آنے دینا. یہ 5 سال انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو. میاں صاحب دوبارہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, دعویٰ کر رہے ہیں. وہ میاں صاحب جو ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ گلی ڈنڈا کھیلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. نہ یہ اس نے وزیر اعظم بننا ہے, نہ پاکستانیوں نے اس کو بنانا ہے. مروت صاحب آپ اگلا الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں کے پی سے؟ خان صاحب نے حکم دیا تو میں کنٹیسٹ کروں گا, ورنہ میری ذاتی کوئی ترجیح نہیں ہے. مروت صاحب آپ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں, اگر کبھی نون لیگ کی جانب سے خود کہتے ہیں کہ آپ ان کو کیس لڑیں, آپ اس کے لیے ایگری کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ اب جو میں جس شکل میں شریفوں کو دیکھ رہا ہوں, جس طریقے سے یہ ظلم اور عصبیت اور پاکستانی عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, خود میرا گھر ان لوگوں نے گرایا ہے, تو لہذا میرا خیال نہیں ہے کہ میرے دل میں جو ہیں ان کے لیے کبھی بھی اس طرح کوئی سوچ آ سکتی ہے کہ میں ان کو ریپرزینٹ کروں. اچھا آخری سوال بتائیے گا کہ عمران خان کے حوالے سے آپ کے جو سپورٹرز ہیں, کارکنان ہیں, وہ جاننا چاہ رہے ہیں کس حالت میں کرنٹلی وہ کیا سچویشن ہے ان کی, اور کیا آپ کو لگ رہا ہے لیگلی قانونی طور پر نواز شریف کی واپسی کے بعد ان کے بھی جو لیول پلینگ فیلڈ ہے برابر ہو سکے گی, یا ابھی بھی عمران خان کے لیے مشکلات یا ریسٹرکشن دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان کے لیے مشکلات ہیں ضرور, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حکام کا ان کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے. سائفر کیس میں اگر ضمانت ہوتی بھی ہے تو کسی اور کیس میں گرفتار کر لیں گے.
میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کو غلط امید نہیں دے سکتا ہوں. میں تمام کو بتانا چاہتا ہوں کہ نہ کوئی ہمارے ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، نہ خان کو کوئی ڈیل کی آفر ہوئی ہیں. سب کچھ آج اگر شیخ رشید کو پریس کانفرنس کے لیے لایا جا رہا ہے تو ظلم و ستم تو جاری ہے. خان صاحب کی جہاں تک فزیکل کنڈیشن ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے مضبوط اعصاب سے نوازا ہے کہ وہ ہم جب بھی ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں ہمیشہ حوصلہ دیتا ہے، حوصلے کی تلقین کرتا ہے. خود کبھی اس شخص نے یہ فریاد نہیں کی کہ یا بیرک میں کیا صورتحال ہیں یا میرے ساتھ جو ہیں کیا ان کا رویہ ہیں، اور ہم غلط طور پہ ایگزیجریٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. عمران خان جو ہیں پاکستان کی واحد وہ قداور شخصیت ہیں جو اس تمام ظلم کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. وہی ہمارا لیڈر ہیں اور ہماری قیادت کا جو معیار ہم نے سوچا تھا اس پہ ماشاءاللہ وہ پورا اترتا ہے. پاکستانیوں، عمران خان جو ہیں وہ آپ کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو شخص 3 ادوار میں پاکستان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اس کے پاس کوئی جادو کی چڑی نہیں ہے کہ 16 مہینے بعد یہ 4 دفعہ انہوں نے حکومت کی، اب یہ کہے گا مجھے دوبارہ حکومت دو. کیوں دو آپ؟ جی آخری سوال یہ ہے، آخری سوال کہ 24 تاریخ کو کیا ان کو پیش کیا جائے گا الیکشن کمیشن میں؟ عمران دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیش ہو. اگر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی تو چونکہ وارنٹ ان کی پروڈکشن کا جاری ہو چکا ہے تو امید ہے کہ وہ 24 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں یہ پیش بھی ہو سکتا ہے کہ 24 تاریخ کو ایک دن کے لیے ڈیالہ جیل کو الیکشن کمیشن کا دفتر ڈکلیئر کر دیا جائے. آج کل کوئی چیز بعید نہیں ہے ان سے. تھینک یو سو مچ. آپ نواز شریف کا کیس لے کے کسی کے نار